کرنے والا ہوں۔ ان 40 باتوں کا اگر آپ نے خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ العزیز پیسوں میں بھی برکت ہوگی، آپ کی جاب بھی لگ جائے گی، آپ ترقی بھی کریں گے، کم پیسے بھی ہوں گے تو زیادہ برکتیں ہوں گی، عزتیں بھی ملیں گی آپ کو، آپ کے قرضے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انسان الگ الگ طریقے سے پریشان ہے۔ کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ بہت اچھے پیسے کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ کما ہی نہیں پا رہا، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی جاب نہیں ہے، کوئی اس وجہ سے ہے کہ جاب بہت اچھی ہے، پیسے بھی کماتا ہوں لیکن گھر میں کچھ ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں ہر مہینے کے مہینے کہ جیسے ہی پیسے میرے پاس آتے ہیں وہ فوراً خرچ ہو جاتے ہیں اور برکت پیسوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے بزرگان دین نے بزرگان اسلام نے، علماء نے جو وجہیں لکھی ہیں آپ کے گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی وجہیں، اس طریقے کی 40 باتیں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ ان 40 باتوں کا اگر آپ نے خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ العزیز پیسوں میں بھی برکت ہوگی، آپ کی جاب بھی لگ جائے گی، آپ ترقی بھی کریں گے، کم پیسے بھی ہوں گے تو زیادہ برکتیں ہوں گی، عزتیں بھی ملیں گی آپ کو، آپ کے قرضے بھی ادا ہوں گے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ 40 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹ کی ہیں اور یہ آپ کو میں اس اسکرین پہ بھی انشاءاللہ یہ شو کروں گا، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے اور آپ نے اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے گھر سے مفلسی دور ہو سکے۔ تو یہ 40 باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، تنگی آتی ہے۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ یہ بہت کامن ہے گھروں کے اندر، غسل خانے میں گئے اور پیشاب کی حاجت ہوئی تو پھر سوچتے ہیں کہ کیا واش روم جانا ہے اور پھر وہیں کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سبب بنتا ہے گھر میں غریبی کا۔ دوسرا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کاٹنا، بالوں کو سنوارنا، یہ بھی غریبی کی وجہ ہے۔ تیسرا ہے اس میں ٹوٹا برتن استعمال کرنا۔ دیکھیے برتن اگر ٹوٹ جائے تو آپ یہ فوراً کوشش کیجئے کہ آپ دوسرا برتن لے آئیں کہ جو آپ استعمال میں لا سکیں، ٹوٹا برتن آپ استعمال نہ کریں، یہ غریبی کی وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے گھر میں گندگی رکھنا، گھر میں گندگی ہے، صاف صفائی نہیں ہو رہی تو یہ بھی غریبی کی وجہ ہے۔ پانچویں وجہ ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، جو بہت زیادہ بھی عام ہو چکا ہے۔ چھٹی وجہ ہے بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا، یعنی کہ اسٹارٹنگ کرنا بائیں پاؤں سے، چاہے وہ پاجامہ ہو، چاہے وہ تہمد ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے بائیں سے نہیں بلکہ دائیں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ ساتویں چیز ہے مغرب سے عشاء کے بیچ میں سونا، کیونکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے تعلق سے تو پتہ نہیں ہوتا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب نیند آئی تو عصر بعد بھی سو گئے، مغرب بعد بھی سو گئے، یہ گھر میں غریبی کی وجہیں ہیں، ان کا دھیان رکھیے۔ آٹھویں وجہ ہے مہمان کے آنے پر ناراض ہونا، جو کہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے آج کے ٹائم پہ۔ نویں وجہ ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، ظاہر سی بات ہے آمدنی آپ کی کم ہے، زیادہ خرچ کریں گے تو قرض بھی بڑھے گا اور غریبی بھی آنی ہے۔ 10ویں وجہ ہے دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، یہ رزق کی بے ادبی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایک سبب ہے گھر میں غریبی کا، تو اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں۔ 11ویں وجہ ہے 40 دن سے زیادہ زیر ناف صاف نہ کرنا، زیر ناف بال جو ہے وہ صاف نہ کرنا، کیونکہ وہ ظاہر ہے گندگی ہے اور اسلام نے گندگی سے دور رہنے کا کہا، تو یہ بھی غریبی کی ایک وجہ ہے۔ 12ویں وجہ ہے دانت سے ناخن کاٹنا، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ 13ویں وجہ ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، تو جو گھر میں عورتیں ہیں وہ دھیان رکھیں کہ انہوں نے بیٹھ کر کپڑے پہننے ہیں۔ چوتھے اور جو اس کے علاوہ 15ویں وجہ ہے وہ ہے پھٹے کپڑے جسم پر سل لینا، اگر کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو آپ اس کو پہننے سے پہلے سلیں، اگر جسم پہ سلتے ہیں یہ بھی غریبی کی وجہ ہے۔ 16ویں وجہ ہے صبح سورج نکلنے تک سونا، اس کنڈیشن میں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے آپ اسلام کے اہم ترین فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پیسوں میں برکت ہو ایسا آپ سوچیں تو یہ سوچ ہی آپ کی غلط ہے، لہٰذا آپ نماز فجر کو ادا کیجیے اور تبھی اٹھ جائیے۔ اس کے علاوہ جو 17ویں وجہ ہے وہ ہے درخت کے نیچے پیشاب کرنا، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ 18ویں وجہ ہے لیٹرین میں بات کرنا، واش روم میں جا کر بات کرنا، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ 19ویں وجہ ہے الٹا سونا۔ 20ویں وجہ ہے قبرستان میں ہنسنا، جو کہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، لوگ جنازے میں جاتے ہیں تو آپس میں ہنسے ٹھٹلے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اندر ان کی غریبی آ رہی ہوتی ہے، فری فنڈ میں غریب بن رہے ہوتے ہیں۔ 21ویں وجہ ہے پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، کیونکہ اس کے اندر چیزیں آ سکتی ہیں الٹی سیدھی اور آپ پئیں گے تو آپ کے جسمانی نقصانات ہوں گے، پھر ان نقصانات کی بھرپائی کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، تو یہ بھی ایک طریقے سے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی غریبی کی وجہ ہے۔ 22ویں وجہ ہے رات میں فقیر کو منع کرنا، کوئی ضرورت مند واقعی حاجت مند آیا اور آپ نے اس کو دھتکار دیا، یہ بھی آپ کے غریبی کی وجہ ہے۔ 23ویں وجہ ہے
گندے خیالات دل میں لانا، یہ بھی وجہ ہے۔ 24ویں وجہ ہے بنا وضو قرآن پڑھنا، اور 25ویں وجہ ہے پیشاب کرتے وقت باتیں کرنا۔ 26ویں وجہ ہے بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، جو کہ بہت زیادہ لوگ ابھی کرنے لگے ہیں، کیونکہ سنتیں تو لوگ ہلکے ہلکے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ٹائم پہ کہ جب میری سنت کو بھلا دیا گیا ہو، کوئی اس سنت کو ادا کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ 27ویں وجہ ہے اپنی اولاد کو تانے دینا۔ 28ویں وجہ ہے دروازے پر بیٹھے رہنا۔ 29ویں وجہ ہے لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا۔ یہ اصل میں ہم illogical جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 30ویں وجہ ہے وہ ہے فقیر سے کچھ خرید کر استعمال کرنا، جیسے اس سے روٹی خرید لیا، اس ٹائپ سے کوئی بھی جو بہت ایک غیر مناسب حرکت ہے۔ اور اس کے علاوہ 31ویں وجہ جو ہے وہ ہے پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ تو چراغ جب بھی آپ بجھائیں ہاتھ کی ہوا سے بجھا دیں، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مفلسی کی وجہ ہیں۔ 32ویں وجہ ہے بسم اللہ پڑھے بنا کھانا کھانا۔ 33ویں وجہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ 34ویں وجہ ہے الٹی چپل کو سیدھا نہ کرنا۔ 35ویں وجہ ہے ناپاکی میں بال کٹوانا۔ 36ویں وجہ ہے مکڑی کا جالا صاف کرنا۔ 37ویں وجہ ہے رات میں جھاڑو لگانا، اور 38ویں وجہ ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ 39ویں وجہ ہے بوتل میں منہ لگا کر پینا یا لوٹے میں منہ لگا کر پینا۔ آپ گلاس کے اندر پانی کریے اور اس کو استعمال کیجیے۔ اور 40ویں اور آخری وجہ ہے کہ گھر میں قرآن پاک کا نہ رکھنا اور قرآن پاک کا نہ پڑھنا۔ تو یہ 40 وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں کے اندر مفلسی اور غریبی آ رہی ہے۔ آج سے ہی ان 40 باتوں کو کنٹرول کیجیے، اس کے بعد دیکھیے کہ مفلسی غریبی آپ کے گھر سے بھاگے گی، اور آپ کے پیسوں کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کو ادھر ادھر سے قرض نہیں لینا پڑے گا۔